لیکن جب سردار کاہنوں اور فقیوں نے ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور لڑکوں کو ہیکل میں ابن داؤد کو ہوشانہ پکارتے دیکھا تو خفا ہو کر اس سے کہنے لگے، تو سنتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا، ہاں، کیا تم نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیر خواروں کے منہ سے تو نے حمد کو کامل کرایا؟ متی 21 باب اس کی 15 اور 16 آیت۔ متی یسوع کا دوست تھا۔ ہوشانہ تعریف کا ایک لفظ ہے، تعریف کسی کے بارے میں اچھی بات کرنا۔ زبور نمبر 8 کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب داؤد جوان تھا، داؤد بھیڑوں کو پالتا تھا۔ وہ رات کو پہاڑوں پر اپنی بھیڑوں کے ساتھ تھا، بھیڑیں اس کے پاس محفوظ تھیں۔ داؤد نے آسمان میں چاند اور ستارے دیکھے، خدا نے ان سب کو بنایا تھا۔ خدا مضبوط اور طاقتور تھا، لیکن خدا کے دشمن بھی تھے۔ یہ دشمن خدا سے لڑے، انہوں نے خدا کے لوگوں کو بھی تکلیف دی۔ داؤد کو بہت چھوٹا محسوس ہوا جب اس نے دیکھا کہ خدا نے کیا کیا آسمان میں بنایا ہے۔ داؤد کو لگا کہ وہ اہم نہیں ہے، لیکن داؤد یہ بھی جانتا تھا کہ خدا لوگوں کو مضبوط بنائے گا۔ جیسا کہ پالوس نے کرنتھس کے مسیحیوں کو لکھا، خدا نے کہا، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 12 باب 9 آیت۔ بعد میں داؤد نے زبور نمبر 8 لکھا۔ شاید یہ وہ وقت تھا جب وہ گیت میں رہتا تھا۔ گیت ایک فلسطینی شہر ہے، یہ بیت المقدس سے 30 کلومیٹر مغرب میں تھا۔ داؤد بیت المقدس سے آیا تھا۔ زبور میں داؤد کو بھیڑ، بکریاں، پہاڑ اور جنگلی جانور اور رات کے چاند ستارے یاد آئے۔ داؤد کو یہ بھی یاد آیا کہ اسے بہت چھوٹا محسوس ہوا۔ داؤد نے اپنی تمام تر باتیں زبور 8 میں ڈال دیں۔ شاید اس نے گیت کی موسیقی استعمال کی تھی۔ بائبل کا نیا عہد نامہ ہمیں بتاتا ہے کہ داؤد ایک نبی تھا۔ ایک نبی خدا کے لیے بولتا ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آئندہ کیا ہوگا۔ زبور 8 میں داؤد نے یہ کہا ہے کہ زمین پر خدا کا دورہ ہوگا اور وہ یسوع کی حیثیت سے آیا تھا۔ زبور 8 کا مطلب یہ ہے کہ صرف خدا ہی کا جلال ہے اور اسی کے پاس ہے، کیونکہ وہ بہت اچھا ہے۔ خدا کا جلال اس کے اندر سے چمکتا ہے۔ خدا سورج سے زیادہ چمکتا ہے۔ ہم عام طور پر خدا کے گھر کو جنت کہتے ہیں، اسے کبھی کبھی جلال بھی کہا جاتا ہے۔ متی اس کا 6 باب 9 سے 13 آیت میں یسوع نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا، اور یہ کہتے ہوئے اس نے دعا ختم کی، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ ایک بادشاہی ہر جگہ ہوتی ہے جہاں بادشاہ حکمرانی کرتا ہے۔ آمین کا مطلب ہے ہاں، ہم اتفاق کرتے ہیں۔ خدا کے بہت سے طاقتور دشمن ہیں، سب سے زیادہ طاقتور شیطان ہے۔ وہ زبور میں بدلہ لینے والا ہو سکتا ہے، لیکن خدا جیت جائے گا۔ خدا اپنے تمام دشمنوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ زبور میں بچوں کی 2 تصاویر پیش کی گئی ہیں۔ پہلی تصویر شیر خوار بچے کی ہے، جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اپنے بچے کے لیے ماں کی محبت بہت مضبوط ہے۔ بچہ اس کی ماں سے دودھ پینے سے ہی مضبوط ہوتا ہے۔ اور دوسری تصویر ہمیں بتاتی ہے کہ بچہ کیا کہتا ہے۔ ان کے الفاظ عام طور پر سچے ہوتے ہیں۔ ان کے الفاظ وہی ظاہر کرتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں۔ متی 21 باب اس کی 15 اور 16 آیت میں یہودی بہت ناراض تھے۔ زبور 8 کے آغاز سے پہلے کے الفاظ ملاحظہ کریں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بچے سمجھ گئے کہ یسوع مسیح کون ہے۔ انہوں نے یسوع کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ داؤد کا بیٹا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یسوع مسیحا تھا، خدا کا خاص بندہ۔ رات کا آسمان بہت بڑا ہے اور ہم اتنے چھوٹے ہیں۔ کیا خدا واقعی ہمیں دیکھ سکتا ہے؟ اور کیا دیکھ بھال بھی کر سکتا ہے؟ جی ہاں، وہ ہمیں یاد رکھتا ہے اور ہم سے ملتا بھی ہے۔ یہ اس وقت ہوا جب یسوع مسیح زمین پر آیا۔ وہ کیوں آیا؟ اس کا جواب زبور نمبر 8 اس کی 5 سے 8 آیت میں ہے۔ یہ مرد اور عورت کے لیے خدا کا مقصد ہے۔ شیطان ہمیں اچھا کام کرنے سے بالکل روکتا ہے، پر یسوع مسیح حالات کو درست کرنے آیا تھا۔ یسوع مسیح ایک بہت ہی خاص دورے پر آیا تھا۔ بائبل کا نیا عہد نامہ زبور نمبر 8 کی 5 آیت کو دہرایا گیا ہے۔ یہ خدا کا ترجمہ
عبرانی زبان میں فرشتوں کے طور پر کرتا ہے۔ ایک فرشتہ خدا کا بندہ ہے۔ عام طور پر ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ نیا عہد نامہ عبرانیوں 2 باب اس کی 6 سے 9 میں یہ کہتا ہے کہ انسان کیا چیز ہے جو تو اس کا خیال کرتا ہے، یا آدم زاد کیا ہے جو تو اس پر نگاہ کرتا ہے۔ تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا، تو نے اس پر جلال اور عزت کا تاج رکھا، تو نے سب چیزیں تابع کر کے اس کے پاؤں تلے کر دی۔ بس جس صورت میں اس نے سب چیزیں اس کے تابع کر دیں تو اس نے کوئی چیز ایسی نہ چھوڑی جو اس کے تابع نہ کی گئی ہو۔ مگر ہم اب تک سب چیزیں اس کے تابع نہیں دیکھتے، البتہ اس کو دیکھتے ہیں جو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا، یعنی کہ یسوع کو۔ دوسرے لفظوں میں خدا نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا۔ انسان یہ نہیں کر رہا ہے، صرف یسوع ہی کر رہا ہے۔ ایک دن مسیحی یسوع کے ساتھ ہوں گے، تب وہ ہمارے کاموں سے کہیں زیادہ بہتر حکمرانی کریں گے۔ ایک بہت ہی تاریک رات میں آسمان کو دیکھیں، اگر بادل نہ ہوں تو آپ ستاروں کو دیکھیں گے۔ خدا سے کہیں کہ آپ کو یقین ہے کہ اس نے ان سب کو بنایا ہے۔ خدا سے کہیں کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ خدا سے کہیں کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ خدا سے کہیں کہ آپ ہمیشہ اس کے خادم بننا چاہتے ہیں۔ خدا سے دعا گو ہوں کہ وہ آپ کو دکھائے کہ اس کے لیے کیا کرنا ہے، اور وہ کرے گا۔ آئیے پڑھتے ہیں زبور نمبر 8، جس کا عنوان ہے خدا کی تمجید اور انسان کا وقار۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا ہے۔ تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیر خواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا، تاکہ تو دشمن اور انتقام لینے والے کو خاموش کر دے۔ جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم زاد کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے۔ تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے، سب بھیڑ بکریاں، گائیں، بیل، بلکہ سب جنگلی جانور، ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں، اور جو کچھ سمندر کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ آمین۔